اعتبار سے عمرہ کے لیے بذریعہ شٹل سروس حرم روانہ ہوں۔ شٹل کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی بلڈنگ کے سیکٹر ہوں گے، سیکٹر نمبر وہ آپ کی بس کے اوپر بھی آویزہ ہوں گے اور آپ کے اس سیکٹر کی بس مخصوص ہوں گی، جس کی نشانی یہاں پر ایک تو یہاں پہ شٹل سروس کے اوپر کیسے آپ سوار ہوں گے اس کا آپ طریقہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی عمارت سے آپ جب روانہ ہوں گے تو یہ آپ کی بس ہے اور یہ سیکٹر نمبر آپ کو اس میں آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے، تو اس کو آپ نے یاد لازمی رکھنا ہے تاکہ آپ کسی بھی ممکنہ پریشانی سے بچ سکیں۔ اس لیے یہ آپ کی بلڈنگ جو بھی ہوگی، یہ آپ کی بلڈنگ کے نمبر دکھائے جا رہے ہیں اور یہ آپ کے سیکٹر نمبر ہے، یہ یاد رکھیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ اپنی بس میں ہی سوار ہو کے جائیں گے اور اپنی ہی بس پر سوار ہو کر آپ واپس تشریف لائیں گے۔ داخلے سے پہلے بطور گروپ ایک متفقہ میٹنگ پوائنٹ آپ طے کر لیں گے کہ ہم یہاں پر واپسی آ کر اپنے عمرے کی ادائیگی کے بعد مثال کے طور پر ہم WC3 کے اوپر ہم ملیں گے سارے، یا دوسرا یہ وضو خانہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کس جگہ پر ہم ملیں گے۔ اس میں آسانی یہ ہوگی آپ کے لیے کہ سارے احباب اگر خدا نہ خاصا دوران طواف آپ بچھڑ جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ عمرے کی ادائیگی کے بعد یا طواف کی ادائیگی کے بعد آپ اس پوائنٹ کے اوپر آ کر واپس اکٹھے ہوں گے اور یہاں سے اکٹھے ہو کر پھر آپ واپس اپنی بلڈنگ کے اوپر واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حرم میں داخل ہو کر مطاف کی طرف آپ تشریف لے کر جائیں گے، اور مطاف یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے جہاں پر آپ نے طواف کرنا ہوتا ہے، اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آویزہ ہے، اس کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ ہے، ہم سب دل و جان سے اس کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اس کے 4 کونے نشاندہی آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ ایک کونا ہے جو سب سے پہلے یہاں پہ لکیر لگی ہوئی ہے اور ایرو بنے ہوئے ہیں، اس کو حجر اسود والا کونا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ہمارے بھائی آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، یہ حجر اسود والا کونا ہے۔ دوسرا پرلی سائڈ پر حتیم والا کونا ہے، اور اس کے آگے ایک اور ہے، اور یہ تیسرا جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، یہ والا رکن یمانی ہے۔ تو یہ مطاف اس کو کہتے ہیں۔ اس مطاف کے اندر جب آپ تشریف لے آئیں گے، طواف کریں گے، یہاں پر آپ عمرے کا طواف کریں، آپ نفلی طواف کریں یا آپ طواف زیارہ آ کر ادا کریں گے، تو یہاں پر ہی یہ پوائنٹ ہوگا، اور اسٹارٹ کہاں سے آپ نے لینا ہوگا طواف کا، یہی جگہ ہوگی۔ تو طواف شروع کرنے کا مقام یہی ہوگا، اور یہیں سے ہی آپ یہ 7 چکر یہاں سے لگائیں گے۔ یہ آپ کو یہ نمبر وائز بتا بھی دیا گیا ہے، اور طواف کے چکر اس انداز میں آپ کریں گے، اور اسٹارٹ آپ کا حجر اسود سے ہوگا، اور ہر چکر کا اختتام بھی آپ کا حجر اسود کے اوپر ہوگا۔ یہ 7 چکر آپ اسی انداز میں لگانے کے بعد 2 نفل آپ ادا کریں گے۔ یہ مقام ابراہیم آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس مقام پر آ کر، لیکن یہاں پر آ کر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جگہ ہے نہیں ہے ہم نے لازمی اسی جگہ پر پڑھنا ہے، یہ بات نہیں۔ آپ کو جس جگہ مقام آسانی سے جگہ مل جائے اس جگہ پر ادا کریں۔ کیوں؟ یہ دیکھا گیا اور تجربات کے روشن میں یہ بات واضح ہے کہ ہم شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہمیں ادھر ہی جا کر پڑھنے ہیں۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو نفل شروع کر دی ہے اور رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم سجدے میں ہوتے ہیں اور خدا نہ خاصا کوئی بندہ آیا اور گر گیا، اور رش جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایک بندہ جب گرتا ہے تو اٹھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، جس کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں۔ تو اس حادثے سے بچنے کے لیے جہاں پر آپ کو مقام جگہ ملے وہاں پر جا کے آپ نفل ادا کریں گے۔